الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے زکوٰۃ مال کی حفاظت کرتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت بصورت کاروبار یا بصورت رقم موجود ہو، اس شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ آج کل کے اعتبار سے چاندی کے ریٹ کا اعتبار کرتے ہوئے نصاب جو مقرر کیا گیا ہے وہ ہے تقریباً 82,000۔ جس شخص کے پاس 82,000 روپیہ، یہ کم و بیش ہے کیونکہ چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، پورا سال پڑا رہے یا اس سے زیادہ رقم یا اس سے زیادہ رقم کا مال تجارت اس کے پاس ہو یا سونا یا چاندی ہو، تو ایسے شخص پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات کا حساب لگائے اور جو ہی سال پورا ہو تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جس طرح نماز مسلمان مومن پر فرض ہے، یوں ہی رکنیت اسلام کا اعتبار سے زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ مالدار لوگوں پر ہوتی ہے، یہ غریبوں پر نہیں ہوتی۔ اب آئیے قرآن کریم زکوٰۃ دینے والوں نہ دینے والوں کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 103۔ اللہ فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ پیارے حبیب، ان سے زکوٰۃ یعنی صدقے کا مال لیجئے اور لے کر انہیں خوب پاک صاف اور ستھرا کر دیجئے۔ تو پتہ چلا زکوٰۃ کا مال بندے کے مال کو ستھرا کرتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہے۔ فرمایا ایمان والوں کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد بھی اللہ کی راہ میں دینے سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے
اب آئیے ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حبیب پیارے آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ حالانکہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی چوٹ کرنے کے لیے ہے۔ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ ان کے لیے کیا عذاب ہوگا؟ اگلی آیت میں اس عذاب کا ذکر ہے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پس اس گرم سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا۔ وہ گرم اور سونا اور چاندی پیشانی پر، وہ گرم سونا اور چاندی پیچھے کمر پر، اور وہ سائیڈوں پر لگایا جائے گا، اور ساتھ کہا کیا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تو خزانہ ہے جو تم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، یہ وہی ہے جو تم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس اپنے اکٹھے کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ قیامت والے دن گنجے سانپ کی شکل میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس مال کو گنجا سانپ بنا دیا جائے گا اور وہ اس بندے پر مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑ کر یوں کھینچے گا اور کھینچ کر اسے کہے گا، میں ہی تو تیرا مال ہوں، میں ہی تو تیرا خزانہ ہوں جس سے تو پیار کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز عید پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ رستے میں عورتوں کا ایک مجمع تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دیر کے لیے رکے۔ کچھ خواتین کو دیکھا کہ انہوں نے سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کی نہیں، یہ تو ہم استعمال کرتی ہیں۔ فرمایا استعمال کرتی ہو تو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ پھر فرمایا اگر زکوٰۃ نہیں دو گی تو کل اسی مال کو تمہارے لیے آگ کے کنگنوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ آج یہ کنگن سونے کے ہیں، کل ان کنگنوں کو آگ کے کنگنوں میں بدل دیا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے برکتی بڑی ہے، فضیلتی بڑی ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ تم اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو۔ جیسے بندہ قلعے میں اپنے مال کو محفوظ کر دے تو چور ڈاکو کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہو تو یوں مال ڈوبنے سے، چوری ہونے سے، کسی بری جگہ لگنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جی ہاں، اب چند مسائل بھی میں اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بعض لوگ حساب کتاب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے من کو مطمئن کرنے کے لیے ہاں جی پورا سال دے ہی دیا، وہ جو ٹھپے کروا کے رکھ لیتے ہیں اور روزانہ آنے والے فقیر کو 1 روپیہ اٹھا کے دیتے رہتے ہیں، اپنے من میں یہ ان کی زکوٰۃ جا رہی ہے، وہ بڑے مطمئن ہیں جناب، ہاں جی ایسی زکوٰۃ دے دی ہے جی۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یوں زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے ہر بات کا حساب کرنا ضروری ہے۔
میں مثال دیتا ہوں آپ کو، پھر سمجھاتا ہوں۔ جتنا مال تجارت آپ کے پاس ہے، دکان میں پڑا ہے، اس سب کا سال بعد حساب لگانا پڑے گا، پورے کا پورا حساب لگانا پڑے گا کہ یہ مال تجارت کتنا ہے۔ نمبر 2، جو کسی سے پیسے لینے ہیں اور ان کی امید بھی ہے کہ جلدی مل جائیں گے، تو وہ بھی آپ بیچ میں شامل کر لیں۔ جو آپ کے پاس بینک بیلنس ہے وہ بھی آپ بیچ میں شامل کر لیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، مال تجارت، جو پیسہ لینا ہے وہ، جو بینک بیلنس ہے وہ۔ اسی طرح گھر میں کوئی سونا وغیرہ رکھا ہوا ہے تو اس سونے کے پیسے بھی بنا کر آپ بیچ میں شامل کر لیں۔ اب اگر کسی کا دینا ہے تو وہ بیچ میں سے منہا کر دیں، نکال دیں۔ جو رقم باقی بچ جائے اس رقم پر 2.5% کے حساب سے پوری زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ اٹکل پچو سے نہیں کام چلتا، اندازے نہیں یہاں چلا کرتے، پورا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ چند باتیں اور زکوٰۃ کے حوالے سے۔ ایک مسئلہ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی جو مکان لے کر بندے نے کرائے پر دیے ہوتے ہیں، یا دکانیں کرائے پر دی ہوتی ہیں، یا پلاٹ لے کے رکھے ہوتے ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو گزارش یہ ہے، جو مکان، جو دکان، جو پلاٹ اور پراپرٹی آپ نے تجارت کی نیت سے لیا ہے، بیچنے کی غرض سے لیا ہے کہ آج نہیں تو کل آپ اسے بیچ دیں گے، اس مکان، پلاٹ اور پراپرٹی پر زکوٰۃ ہے۔ اس مکان، دکان، پراپرٹی پر زکوٰۃ ہے جو آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے، آپ نے اس کو کاروبار کی نیت سے لیا ہے۔ اور وہ مکان، دکان وغیرہ کہ جو کاروبار کی نیت سے نہیں لیا، آپ نے اپنے لیے رکھنے کے لیے لیا ہے، بچوں کے لیے لیا ہے وغیرہ ذالک، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، اس کا کرایہ اگر آپ پورا سال جمع کرتے رہے اور وہ پورے سال میں اتنا ہو گیا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مثلاً 82,000 سے رقم بڑھ گئی، تو اب اس جمع شدہ کرائے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ وہ جو جمع کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح بچوں کی شادیوں کے لیے جو پیسہ اکٹھا کر کے رکھا جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بیٹے کی شادی کے لیے 2، 4، 10 لاکھ رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بیٹی کے لیے زیور بنا کے رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بیٹی کے لیے جہیز بنا کے رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی، جب تک کہ آپ اس بیٹی کو دے نہیں دیتے۔ بیٹی کی شادی کر دی، وہ اپنا مال لے کر چلی گئی، اب آپ بری ذمہ ہو گئے، جب تک آپ نے رکھا ہوا ہے حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ دیے بغیر گزارا نہیں۔ جی ہاں، ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینے میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ پورا سال اگر دیتا رہے اور سال کے آخر میں حساب کر لے تو جائز ہے، زکوٰۃ ہو جائے گی، لیکن حساب کرنا پڑے گا۔ یہ بے حسابے ٹھپے دینا روز کے روز اور بے حسابہ ہی ذہن رکھنا کہ جتنا دیا بس ٹھیک ہے وہی میری زکوٰۃ ہے، یہ نہیں زکوٰۃ۔ حساب کریں آپ۔ روز مثال کے طور پر آپ 200 روپے نکالتے ہیں تو سال کے آخر میں آپ 365 دنوں کو 200 سے ضرب دے دیں، اتنے پیسے ہو گئے۔ اب وہ آپ زکوٰۃ میں سے منہا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ضروری ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ لگتی بھی ہو۔ اب پھر مسئلہ آ گیا، یہ جو پیشہ ور بھکاری روز آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کیا ضروری تو نہیں کہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ ان کے پیچھے تو پورے گینگ ہوتے ہیں، وہ ان کو چھوڑتے ہیں، اور آج کل رمضان میں تو یہ سلسلہ بڑا بڑھ جاتا ہے۔ یہ پورا مافیا ہے، یہ پورا مافیا ہے۔ جی ہاں، میں وہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کراچی کے متعلق، اس میں تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کھانا بانٹنے کے لیے اس علاقے میں گیا جہاں جھگیاں تھیں، یہ جو ہے نا خانہ بدوش لوگ رہتے تھے،
تو میں نے جب وہاں جا کر گاڑی روکی اور انہیں کھانا دینے لگا تو وہ سارے مجھ پر جھپٹ پڑے. بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، جوں توں کر کے کھانا ضائع بھی ہوا، میں نے بانٹ دیا. میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان لوگوں کو نوکریاں دلوائی جائیں، ان کو کام دلوایا جائے کہ کل یہ مانگنے والی لعنت سے بچ جائیں. تو میں نے آخر میں ان سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم سب لوگ تیاری کرو، میں تم سب کی نوکریوں کا اہتمام کروں گا. تم میں سے جو مرد ہیں کسی کو چوکیدار رکھواؤں گا، کسی کو مالی رکھواؤں گا، کسی کو صفائی والا رکھواؤں گا. تم میں سے جو عورتیں ہیں انہیں میں گھروں میں کام دلواؤں گا. کہتے ہیں وہ سبھی لوگ فوراً مجھ سے دور ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم نہیں کام کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی کہتا ہے مجھے دن کو پانی بھر کے لانا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا، مجھے یہ مجبوری ہے. عورت کہتی ہے نہیں ہم نہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے تن آسانی کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے کہ بھائی جب چوراہے پر کھڑے ہو کر روزانہ 2000 5000 کما لینا ہے، جہاں پر جو ہے نا وہ گاڑیاں آ کر رکتی ہیں، تو پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کے تانے سنے. تو یہ ایک پورا مافیا ہے یہ مانگنے والے جو لوگ ہیں، اور ہم ہیں کہ جناب ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں. اب میں یہاں کہوں گا کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ میری دکان پر آنے والا خالی جا رہا ہے. بھائی وہ نہ خالی جائے جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے نا وہ نہ خالی جائے. یہ جو پیشہ ور بیکاری ہے یہ خالی جاتا ہے تو جائے، بلکہ یہ خالی ہی جانا چاہیے. ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ہم ان کے نہیں دینا چاہیے. جب نہیں دیں گے تو یہ سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا. وجہ یہی ہے کہ ہم انہیں دیتے ہیں. بظاہر ہم یہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ 1 روپے کی کیا حیثیت ہے، لیکن یہ پوری دکان پر یوں سینکڑوں لوگ روزانہ ایک بازار میں چکر لگائیں، روپیہ اکٹھا کریں تو وہ کتنے پیسے لے جاتے ہیں، کبھی غور کیے؟ تو بھائی جس کو حاجت ہو اسے دیجیے. یہاں ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، اپنے رشتہ داروں میں سے دیکھیے جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے اور وہ سفید پوش ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ مزدوری کر لیتا ہے، وہ تھوڑے پر گزارا کر لیتا ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. ایسے سفید پوش رشتہ دار کی مدد کیجیے. جب وہ اپنی سفید پوشی باقی رکھتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی چپکے سے دیں، اس کی عزت کا خیال کریں اور یوں دیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. یہاں شریعت نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے، ایسے شخص کو آپ تحفہ کہہ کر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے، آپ اسے تحفہ کہہ کر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ رکھ لیجئے. آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور وہ بیچارہ عزت اپنی مجروح کرنے سے بھی بچ جائے گا. تو ایسے لوگوں کو دیجئے، ان لوگوں کی حاجت پوری کیجئے، یہ زیادہ ضرورت ہے. چہ جائے کہ ہم جناب والا وہ پیشہ ور بھکاریوں کو دیتے پھریں. تو میں عرض کر رہا تھا زکوٰۃ ہر اس مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو مالک نصاب ہے، اور سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، سال میں ایک بار دینی ہوتی ہے، اگلے سال پھر دینی ہوتی ہے. ایک مسئلہ اور ذہن نشین رکھیں، ضروری نہیں کہ ہر بندے پر زکوٰۃ رمضان میں ہی فرض ہو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندے کی زکوٰۃ رمضان میں ہی بنے، زکوٰۃ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بندہ 1 جنوری کو مالک نصاب بنا، 1 جنوری کو اس بندے کے پاس کہیں سے 2 4 5 لاکھ آیا، اس نے وہ 2 4 5 لاکھ سیو کر کے رکھ دیا، سارا سال پڑا رہا. اب وہ بندہ رمضان کا انتظار نہ کرے، جو ہی 1 جنوری آئے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اسے چاہیے کہ وہ حساب لگا کر اپنی زکوٰۃ ادا کرے. تو بھائی ہر بندے کا حساب اپنا اپنا ہے. جو بندہ جس دن مالدار ہوا اس بندے پر اسی دن سے زکوٰۃ ضروری ہو گئی، اور سال پورا ہونے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے. لہٰذا ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر بھی اگر کہیں مسئلہ سمجھ نہ آئے تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے رجوع کیجیے اور اپنا تمام معاملہ اس کے سامنے رکھ کر
سمجھیے، سیکھیے۔ جس پر زکوٰۃ بنتی ہو اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے تاکہ اس کا مال ڈوبنے سے، چوری ہونے سے، مختلف طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے۔ آج انشورنس کراتے ہیں نا لوگ کاروبار کی، کیوں؟ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ انشورنس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تم زکوٰۃ دو اور پھر پرامن ہو کے سو جاؤ، انشاءاللہ میرے رب نے وعدہ فرما لیا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو ضائع نہیں فرماتا، اس کا مال ضائع نہیں ہوتا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ آپ یہ طریقہ اپنائیں، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت بھی ہوگی اور اس سے مال محفوظ بھی ہوگا، اور جو ہمارے اعزاء و اقربا غریب ہیں ان کا بھی سلسلہ اس سے بہتر ہوگا، ہماری معاشی حالت بہتر ہوگی اسی سے، اگر ہم اس کو حقیقی طور پر نافذ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔